صلی علی محمد السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک حبیبی یا نبی اللہ. حضرت حنظلہ جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، حضور کی خدمت میں حاضر عرض کرتی آقا حنظلہ منافق ہو گیا. اچھا انہوں نے کسی کے بارے میں آ کے نہیں کہا کہ فلاں منافق ہو گیا فلاں ہو گیا، بلکہ اپنی طرف کہا کہ حضور حنظلہ منافق ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی کہ حضور جب آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو کیفیات اور ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کی صحبت سے ہم چلے جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے. تو فرمایا یہ وقت کی بات ہوتی ہے، تو یہ منافقت کی نشانی نہیں. اور فرمایا اگر جو کیفیت میری صحبت میں تمہاری ہوتی ہے وہیں گھروں میں ہو باہر ہو تو فرمایا مدینے کی گلیوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کریں. تو پہلا فرمایا کیا؟ تقوی اختیار کرو. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں اور جو کرتے ہی نہیں. تقوی کا زیور تو اسے نصیب ہوگا جو عمل کرنے والا ہوگا اور عمل کر کے ڈرنے والا ہوگا. اور جن کے پلے عمل نہیں نہ ہوتے وہ زیادہ سیانے ہوتے ہیں. وہ ہر شخص کی پگڑی اچھالے گا. مولوی کی باری آئے گی تو مولوی پہ برس پڑے گا. آگے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ خطاب آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے. میری زندگی کے بہت سال گزر گئے، آپ میں سے بھی بہت سال کسی کے 50 کسی کے 20 کسی کے 70 سال گزر گئے. ضمیر کی عدالت میں بھی لگا لوں آپ بھی لگا لو. مانانم کے مندانم میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. یہاں کیا ہوں، نجی زندگی کیسی ہے، اور آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو. ہم سے کہا گیا ہے کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. دنیا کا مستقبل روشن نہ ہو تو اس کے لیے محنت ہے. 8 سے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن قبر کے معاملے میں ہم لوگ بے نیاز ہیں. جہاں عمل کی بات ہوگی تو وہاں ہم کہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کنے ڈٹھا. آئے گی تے ویکھی جائے گی، آئے گی تے اللہ اکبر. اور پھر جس کو کوئی بات نہیں نہ آتی وہ کہتے مولوی بخشے گئے تھے اسی بھی بخشے جائیں گے. بھائی مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. دیکھیں یہ دیوار ہے نا، سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہو، بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی نہ کرے، آپ قبول کر لو. اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا، راستہ بتانا. اندھا استفادہ نہیں کرتا نہ کرے، آپ کر لو. او بھائی مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. مولوی اگر اپنے منصب سے خیانت کرے گا، وہ نکاح کے پیسوں پہ الجھے گا، وہ ختموں کے پیسوں پہ جھگڑے گا. ظاہر ہے یہ منصب سے خیانت ہی ہے نا، زیادتی ہے نا. علماء کو تو خوددار ہونا چاہیے. ان چیزوں کی حیثیت کیا ہے؟ جب توکل ہے ہمارا رازق اللہ ہے تو پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر کیسی؟ پھر لوگوں سے مروب ہونا کیسا؟ تو اگر ہمارے ایسی پوزیشن ہوگی تو ہمیں بھی سزا بھگتنا ہوگی. لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب ایک ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی. ڈبکی پتہ کتنی بڑی ہے؟ حضور مسجد نبوی میں جلوہ فراز تھے اور ایک دھماکے کی آواز آئی. فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ ارشاد فرمائیں. فرمایا 70 سال پہلے اللہ نے جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا. 70 سال پہلے، آج اس کی گہرائی میں پہنچا ہے. حساب لگا کے بتاؤ یہ ڈبکی کتنی دیر کی بنے گی؟ 140 سال کی. اور بھائی جہنم کی آگ سے جہنمی کو نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو چین کی نیند سو جائے. اور دنیا کی آگ کی کہانی تو یہ ایک بزرگ کو کسی عورت نے دعوت زنا دی، پاس چراغ جل رہا تھا، ہاتھ قریب کیا، ہاتھ کھینچ لیا. تو وہ کہتے میں اس آگ کو نہیں سہ سکتا، اس آگ کو کیسے سہوں گا؟ دنیا کی آگ تھوڑی دیر کے لیے متاثر کرتی، چھوڑ دیتی ہے، لیکن جہنم کی آگ
وہ تارکول کی طرح، لوک کی طرح ہوگی جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو جائے گی۔ ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی ہیں، آقا فرماتے ہیں قال اوقد علی النار الف سنۃ حتی احمرت ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتی ابیضت ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتی اسودت فہی السوداء مظلمۃ۔ فرمایا اللہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال بھڑکایا، اس کا رنگ سرخ ہوا، پھر بھڑکایا سفید ہوا، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہوا، فہی السوداء مظلمۃ۔ فرمایا جہنم کی آگ کا رنگ آج بھی سیاہ کا سیاہ ہے، وہ جان نہیں چھوڑے گی بھائی۔ آج تو کہا دیوار پھلانگ کر کے دوسری طرف چلا جاؤں گا، وہ کہاں دیواریں ڈھونڈیں گے؟ یہ کیسی جاہلانہ گفتگو ہے، یہ کیسا تماشا لگایا ہے؟ یہ کوئی مکان کی چھت ہے جہاں سے جو نا وہ چھلانگ لگا کے دوسری طرف چلے جائیں گے؟ صاحب وہ سیدھی سی بات ہے، آخرت کے معاملے میں قبر میں اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ ہے، اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو وہ جنت کا باغ نہیں، جہنم کا گڑھا ہے۔ حدیث کے لفظ القبر بیت الدیان، فرمایا قبر کیڑوں کا گھر ہے۔ اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈانگ مارے، فرمایا اتنا زہریلا ہے کہ کوہ ابو قبیس اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ تو مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اگر عمل نہیں ہوگا تو رونا ہوگا۔ ہم سے تقاضا ہے کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے؟ بات عمل کی گئی ہے یار، کم از کم 33% تو نمبر لے لینے چاہیے، منہ دکھانے کے تو قابل ہو جانا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہتا میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں۔ پہلے نے کمر توڑ دی، دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹیں گی بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا۔ ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے، اور پھر ہم جو ہے وہ سفید لباس بعد میں پہناتے ہیں، اس کے اوپر خوشبوئیں لگاتے ہیں۔ اچھا یہاں جملہ سنتے چلیے، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے نا، وہ مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کا جو آخری لباس ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ ہمارا جب کوئی اپنا دنیا سے جاتا ہے ہم سب سے پہلے چاندی کا چھلا اس کے ہاتھ سے اتارتے، پھر اس کی جیبوں سے پیسے نکالتے، یہ نہیں بھولتے۔ اچھا جب اس کو دفنا کے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ والد کی چارپائی صدقہ کرتے، والد کے کپڑے تھے وہ صدقہ کر دیے فوری۔ کیوں؟ اب ڈر لگنے لگا، اس چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ میری طرف نہ آ جائے۔ اب کپڑے اس ڈر سے نہیں پہنتے کہ کہیں موت ہمیں نہ گھیر لے۔ باپ کے کپڑے صدقہ کیے، باپ کی چارپائی صدقہ کی، اور باپ کی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے۔ اس کو بھی تو صدقہ کرو نا، اس نے تو آگے فائدہ دینا اسے، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے۔ تو کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، پھر تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا۔ آقا فرماتے پھر اس نے اپنے تیسرے دوست سے کہا کہ بتا اس مشکل وقت میں تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو تیسرا دوست کہتا گھبراؤ نہیں، میں تمہاری قبر کے اندر تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا۔ دوستو دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئیں، مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے۔ یار زندگی میں نشیب و فراز ہے، اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی زندگی میں کوئی کٹھن مرحلے آئیں تو ہم ان مشکل حالات میں اپنوں کو آواز دیتے ہیں جن پہ ہمیں تکیہ ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل وقت میں ہماری ڈھارس مدائیں گے، سیسا پلائی دیوار بنیں گے۔ لیکن مشکل میں جب محبوب رشتے راستہ بدل لیں، نظریں پھیر لیں اور تنہا چھوڑ دیں، بتائیے اس وقت امتحان تو ہے، لیکن یہ اس سے بڑا امتحان ہے کہ
امتحان کے وقت اپنوں نے ہی وفا کی ریت نبھانا توڑ دی. دوستو، موت سے بڑا کوئی بھی امتحان نہیں. اس مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 دوست ہیں اس کے جنہیں بلا کر کے مدد مانگ رہا ہے. فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے؟ عرض کی آقا ہماری رہنمائی فرمائیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ بھی سنیے. فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، فرمایا وہ اس کی دولت تھی، مال و زر تھا. جب تک سانسوں کا شور یہ ڈور سلامت ہے، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے، یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن یہ سانسوں کا شور خاموش ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جاتا ہے.